السلام علیکم، نظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ میں آج کچھ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس پر مینلی بات کروں گا، کچھ تھوڑی سی مختصراً پاکستانی پولیٹکس پر۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دھرنا ختم ہو گیا ہے اور ان سے کوئی معاہدہ وغیرہ ہو گیا ہے، اور فرانس کے ایمبیسڈر کی ریموول کے لیے کوئی قرارداد اسمبلی میں پیش کی جائے گی، آج کرنی تھی، جس پہ پی 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 نے واک آؤٹ کیا۔ اور اسمبلی کی کارروائیاں بھی بڑی ایک عجیب ہی ایک مداری پنا، ایک مسخرہ پنا ہے کہ آج شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جی میں آپ کو جوتا اتار کے ماروں گا، تو اسپیکر صاحب نے کہا جی ہاں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو ادھر امریکہ میں شلوار اپنی اتار آئے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح کی آپس میں باتیں۔ آج کل عامر لیاقت کی ایک ویڈیو ناگن ڈانس کی بڑی وائرل ہوئی ہے، اور یہ ایم این ایز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں نے آپ کو ایک ایم این اے کا بتایا تھا کہ قبضہ مافیا جو ساہیوال میں جو کہہ رہا تھا ہم سارے ایم این اے بیچ کے پیسے اور ایک دفعہ آپ ان سے جان چھڑائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو بدماشی اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اسی تناظر میں کچھ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گا اس ویلاگ میں، جس سے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور اس وقت کیا انٹرنیشنلی سچویشن ہے پاکستان کے ارد گرد اور پوری دنیا میں۔ آج ادریس نامی صدر چیڈ کو ہلاک کر دیا گیا، ریبیلز نے کہا جاتا ہے کہ اسے مارا، جو لیبین الائنڈ اور سپورٹڈ ہیں نارتھ آف چیڈ میں جو ہیں۔ تو یہ الیکشن اپریل 11 کو جیت گئے تھے اور ٹروپس کمانڈ کر رہے تھے ادھر، ان کی کچھ ہو رہی تھی سرکشی جس کے لیے یہ وہاں گئے تھے، اور یہ 30 سال سے چیڈ کے صدر ہیں، تھینکس ٹو فرانس اینڈ یو ایس اے۔ یہ ویسٹ کے سپورٹڈ الائے ہیں، اور انٹرسٹنگلی ان کی ہلاکت کے بعد کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ارینجمنٹ ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا، جس کے مطابق اسپیکر ٹیکس اوور اینڈ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم وہ پھر الیکشن کروا کے نیکسٹ پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ انہوں نے مارشل لا لگا دیا ہے، کرفیو لگا دیا ہے پورے چیڈ میں، اور ان کا بیٹا ایک 36-37 سالہ 4 اسٹار جنرل تھا جو ریولوشنری کونسل ہیڈ کرے گا، جس کے پاس سارے اختیارات دیے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے اور پارلیمنٹ ڈسالو کر دی گئی ہے، اور پریزیڈنٹ میکرون is pretty upset, not exactly with his killing, but جو ڈیولپمنٹس بعد میں ہوئی ہیں وہ غالباً ان کے لیے سودنگ ساؤنڈ نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور چیڈ بہت غریب ملک ہے، پاکستان کی طرح کے حالات ہیں، 51% مسلمان آبادی ہے وہاں، باقی کرسچنس ہیں۔ سوڈان کے یہ نیبرہڈ میں ہیں، اور لیبیا کے، تو سوڈان میں بھی یہی ریولوشنری کونسل اسی طرح آئی، اور اس کے بعد پھر وہ جو بشیر نامی صدر کو اتارا تھا ایک انقلابی ٹائپ موو میں، اور وہاں بھی ریولوشنری کونسل میں فوجی تھے، اور الیکشن ہوا نام نہاد سا، اور ابھی بھی انڈائریکٹلی فوج کنٹرول کر رہی ہے سوڈان میں بھی۔ یہ تو ہے آپ کے مسلمان ملکوں کے حالات، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز کی سیاست۔ کل میں آرٹیکل، ایک بڑی مشہور جرنلسٹ ہیں، امریکن بورن ہیں، کینیڈا میں رہتی ہیں، 1998 سے اپنی وہ نیوز پوسٹ نکالتی ہیں، تو ان کا ایک آرٹیکل کل ٹویٹر پہ بڑا ٹویٹ ہوا، ڈیانا فرانسس ان کا نام ہے، اور انہوں نے پیوٹنز ریسپٹین کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا، بڑا انٹرسٹنگ ہے ایکچولی۔ 90 کی دہائی میں ہاؤ آئی سی اٹ از کہ 90 کی دہائی میں کولڈ وار ختم ہونے کے بعد بہت عجیب و غریب قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئیں، جہاں چین نے اوپن اپ کی، زنگ زاؤ پنگ نے اکانومی ٹو سم ایکسٹینٹ ایک لمیٹڈ اسپیکٹرم میں، وہیں کچھ مارکیٹ میں امریکنز کی طرف سے کچھ کتابیں، پروپیگنڈا اور سلسلہ شروع ہوا
جن میں سے سب سے پہلے 1992 میں فوکیاما پروفیسر ایئر ان امریکہ، اس کی کتاب بڑی مشہور ہوئی، دی اینڈ آف ہسٹری، اینڈ آف دا لاسٹ مین. اوکے، سو وہ کتاب بڑی انٹرسٹنگ تھی، جس میں فوکیاما ٹرائیڈ ٹو پروو کہ جی اب بس کولڈ وار ختم ہو گئی ہے، اب مزید ایوولوشن نہیں ہوگا، ہسٹورک ایوولوشن نہیں اب ہوگا، اب بس لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سیٹ اپس جون سے ہیں، دیٹ فریڈمس وڈ رول دا ورلڈ. بہت ہی عجیب قسم کی بونگیاں یہ ییل اور ہارورڈ میں جو فنانسڈ قسم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ییل کی جو گو کہ ایک پروفیسر چو کا میں بہت بڑا حمایتی ہوں، اور اس کی پریڈکشن جو نیکسٹ فیز ٹرائبل ورڈ کی ہے، آئی ڈو ایگری ود دیٹ، دیٹس دا نیچرل فیٹ آف دس مین کائنڈ الٹیمیٹلی. خیر، دوسری کتاب 1993 میں سیموئل ہنٹنگٹن کی تھی، کلیش آف دا سویلائزیشن. اس کا تھیسس تھا، وہ بھی ہارورڈ اور ییل کے پروفیسر ہیں، فوت ہو گئے ہوئے ہیں. تو وہ بھی ایک بڑے خاص ویو کے ساتھ تھا کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک سارٹ آف ڈیزائنڈ اور پلانڈ چیز تھی. یہ دونوں کتابیں. کل ڈیانا فرانسس نے 1997 میں ایک تیسری کتاب لکھی گئی، جس پر بڑا اپنا یہ آرٹیکل اس کا پیوٹنز ریسپوٹین، بیسیکلی اس کی کتاب پر الیگزینڈر ڈرگن، ایک رشین پولیٹیکل سائنٹسٹ فلاسفر ہے، جس کی کتاب رشین رول پہ، یوریشیا یا رشین سپریمیسی پہ اس نے کتاب لکھی. اس کا روسی ایکچولی عنوان تھا، جیسے وہ فاؤنڈیشنز آف جیو پالیٹکس یا اس طرح کر کے اس کی انگریزی کی ہوئی ہے اس کتاب کی. اس کتاب میں اس نے پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح روس اب اپنی اسٹیبلش کرے گا سپریمیسی. انٹرسٹنگلی یہ وہ وقت ہے جب یلسن مر رہا تھا اور وہ شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، نشئی آدمی تھا، اینڈ پیوٹن واز ٹیکنگ اوور رشیا. ٹھیک ہے جی، پیوٹن نے اسے ایک انکوائری سے بچایا، KGB میں تھا، اس نے کوئی لڑکیاں انکوائری والے کے چلا دی، اینڈ دین ہی ٹک اوور. لیکن دیکھیں ان کی پلاننگ اور ان کی سسٹمز. اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ڈیوگن، جس کو کہ ریسپوٹین کہا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر تو اسٹالن اور ہٹلر وغیرہ سے بہت انفلوئنسڈ ہے، ایک خاص قسم کی اسٹریم کیری کرنے کا، کہ جی یہ ایک ان کے نزدیک ریشل بیسس پہ ایک نیچرل وے ہے آف موونگ اہیڈ. ان میں یہ اس پہ کچھ انفلوئنس ہیگٹ کا بھی ہے. ہیگٹ ایک جرمن فلاسفر ہے، میں اس سے انفیکٹ بھی بہت زیادہ امپریسڈ ہوں، کیونکہ وہ یونٹی اور ایگزسٹینشلسٹ تھاٹ پہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہے. اور مجھے اس کا ایک کوٹ بہت پسند ہے، جو میں آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ہسٹری مووز فارورڈ not regularly or gradually. History doesn't move forward gradually or regularly. Rather spasmodically and unpredictably. یہ وہ بات ہے جو کارل مارکس کے ساتھ ہوئی، کہ کارل مارکس کی جو انٹرپریٹیشن آف ہسٹری تھی، مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، اس میں فلا بیسیکلی یہی تھا. میں ایکچولی ہیگٹ سے بہت زیادہ اس کی بینگ کی جو فلسفی یونٹی کی ہے، کہ بینگ بیسیکلی جون سا ہے از یونائٹیڈ ود ایوری تھنگ گوئنگ آن. ہی ڈنٹ بلیو ان ڈیسٹنی، اٹس ایوری تھنگ وچ از گوئنگ آن ان اے بگ سرکل، بگ ایونٹس گوئنگ آن. خیر، یہ تو میں ڈیوگن کا ویسے بتا رہا ہوں کہ ڈیوگن اس سے بھی بڑا امپریس تھا. بائیڈن نے کوئی 2-3 ہفتے پہلے غالباً یوکرائن میں بلیک سی میں 2 شپ بھیجے امریکی، اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی روس کو کہ بچے یوکرائن سے آپ ذرا دور رہیں. ایز اے ریٹیلیشن بائیڈن ہیڈ ٹو بلنک، اور پیوٹن نے 15 اپنی وار شپس کیسپین سی سے موو کی ٹو بلیک سی. اور میں خود اس ریجن میں جارجیا، آذربائیجان، آرمینیا، ان جگہوں میں کافی گھوما ہوں، اینڈ ماسکو. تو میری اپنی تھنکنگ ہے کہ میں تب بھی دیکھتا ہوتا تھا کہ
روس اور چین دو نظریات پہ بہت اکٹھے ہیں. ایک یہ کہ ایوری تھنگ مووز از ڈپینڈنٹ آن مٹیریل اسٹف. اوکے, فرسٹ پرائمری تھنگ از مٹیریل. مجھے کوئی پچھلے سال ایک پاکستان ماسکو کے سبربس میں ایک میرا فالوور رہتا تھا, تو وہ مجھے ریکویسٹ کر رہا تھا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایک بڑا سانحہ ہوا ہے. میں نے کہا بتائیں, حکم کریں, کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ میونسپلٹی والی آئے تھے, وہ میرے بچے تینوں لے کے چلے گئے اور انہوں نے ایک اڈاپشن ہاؤس میں لانچ کر دی ہیں. تو میں نے کہا اچھا یار یہ کون سا قانون ہے؟ کہتا ہے وہ میں آج کل بے روزگار تھا, میں بیمار ہو گیا تھا, یہ کوئی 2 سال کی بات ہے, بیمار ہو گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں تیرے فائنینشیل ورتھ اب تیری اتنی نہیں ہے, تو لہٰذا ہم تیرے سے واپس لے رہے ہیں. یہ ہیومن ریسورس. میں چین میں رہا, میں نے بیجنگ اولمپکس سے پہلے کا چین بڑا اسٹڈی کیا, یہ ساری اس کی ہیومن ڈیولپمنٹ وہ کرتے ہیں. ایسے نہیں بنگے چبے آزاد بندے ڈنڈے دے کے چھوڑ دیے, لبیک اور اس طرح کی بکواسیات میں ڈال دیے, بدماشی, شیر غنڈہ گردی. پاکستان کی پاپولیشن کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی انسکلڈ ہے, یہ بڑی ایکسپلوسو ایک بامب ہے. اسے فوج ہی ڈیل کرتی رہے گی, جیسا کہ فوج ہی ہر جگہ میں نے آپ کو بتایا ہے انیویٹیبلی. اور اب جو لیٹسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ طالبان جو ہے سرٹنلی وہ ول ہیلپ آرمی اور ان کا نیکسس. فضلو بھی ان کے ساتھ مل رہا ہے. دیکھیں پہلے آئی ایس آئی نے پشتین کو پالا, پشتین موومنٹ, ٹھیک ہے جی, ان کو ڈچ کیا, گلالائی کو ادھر لے آئے, ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے طالبان کے ساتھ جب دیکھا کہ یہی آئیں گے, اپنے تعلقات سیٹ کر لیے ہیں, تو یہ بدماشی, غنڈہ گردی ان دیٹ چیٹ سوڈان گانا سٹائل میں یہ جاری رہے گی بالکل, انسرجنسیز. اینڈ کل ہی مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ انسرجنسیز جو فاٹا اور بلوچستان میں ہیں, تو یہ مینیج ہو جائیں گی؟ میں 2013 میں ایو کی ایک آرگنائزیشن کے لیے الیکشن کور کرنے بلوچستان گیا تھا, تو آئی فیلٹ کہ فوج کا ٹوٹل کنٹرول ہے. اب وہ والی بات نہیں ہے. بھٹو کی مجھے ایک اور بڑی پریس کانفرنس یاد ہے جس میں بھٹو نے بلوچستان انسرجنسی پہ اس سے جرنلسٹ نے سوال کیا کہ کب تک ٹروپس پل آؤٹ ہو جائیں گے, تو اس نے کہا کہ جو پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ میں کب اتروں گا. بڑا شارپ رپلائی تھا, لیکن اب تو خیر وہ پہاڑ والے کو اترنے چڑھنے کا بالکل علم ہے, وہ بکتی بھی مار دی ہیں. اب ان کے جو سردار ہیں ان کے مکمل کنٹرول میں ہیں, جیسے سنجرانی صاحب ہیں اور باقی ہیں, جو کوئی بھی ورگلائے گا اس کو ٹھوک ٹھکیا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا جی. تو ہماری کرتوتیں, ہمارے کردار, تو انٹرنیشنل سین میں اسی آرٹیکل میں میں اس کا لنک پھر لگاؤں گا. میں ایکچولی جو بھی تذکرہ کرتا ہوں, کوئی حوالہ دیتا ہوں, تو میں لنک ضرور لگاتا ہوں. کل میں نے وہ حسین حیدری کی وہ نظم لگا دی ہے, وہ آپ ضرور دیکھنا ہے. بیوٹیفل ہی روٹ, میں ہندوستانی مسلمان ہوں. It's beautifully written. I salute that boy, chartered accountancy chodi. This is called human. This is called a natural spark, a vibration. Word ایسے موو کرتی ہے جیسے ایگٹ کا اسپیسمیڈیکلی میں نے کہا ہے کہ اسپیسموڈیکلی ورڈ موو کر رہی ہے, ہسٹری موو کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جو مجھے لگ بھی رہا ہے, ڈیانا فرانسس کا یہ آرٹیکل میں لنک لگاؤں گا, کہ یس اٹ از لائک دیٹ. ڈیانا فرانسس نے نیولن کو کوٹ کر کے بڑا انٹرسٹنگ کہا ہے کہ اب تو پوری دنیا ہی نیولن بن گئی ہے. نیولن لائک ہول ورلڈ از نیولن ورسز پیوٹن. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. نیولن بیچارے نے تو روس کے اندر کا ماجرا سنا دیا. اس نے کہا جس دن 5 لاکھ لوگ ایک پٹیشن پہ سائن کر دیں گے, آئی تھنک وی ول اپروٹ پیوٹن. جناب ایسی بات نہیں ہے. بنیادی طور پر روس اور چین نے اپنی پاپولیشنز کو بڑا خوش کیا ہوا ہے, جو کہ امریکہ نہیں کر سکا. بیسیکلی ڈیموکریٹک لبرل ڈیموکریٹک سسٹم بالکل, میں نے بہت دفعہ بتایا ہے, ٹوٹلی فیل ہو چکا ہوا ہے. کیپٹلسٹ لبرل ڈیموکریٹک سسٹم
کیوں؟ کیونکہ اس میں 0.5%، 1% پاپولیشن جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ باقی سب لوگوں کا استحصال کر رہی ہے، which couldn't be checked, which was ideally checked in China and Russia. اصل فائنینسز میٹر کرتے ہیں، انرجی کا کنٹرول یوکرائن یا ان رشین اسٹیٹس. اس آرٹیکل میں ہے کہ یہ جارجیا، آذربائیجان، آرمینیا اینڈ رومینیا وغیرہ یہ سارے واپس روس پر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کانفیڈریشن میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یونائٹڈ اسٹیٹس جیسے آف امریکہ ہے یا سوویٹ ہوتی تھی. تو ایک ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹس انڈر انفلوئنس بیکاز آف دیئر نیڈس رہتے ہیں. جناب چین اور روس نے یہ ڈیولپمنٹس کر دی ہیں. میں نے اپنے کوئی 4-5 دن پہلے ویلاگ میں کہا بھی تھا کہ ایز فار ایز انڈین اوشن از کنسرنڈ چائنا ول بی کنٹرولنگ دیٹ. ایز فار ایز لیفٹ side is concerned, Europe is concerned, yes, Russia is having a clear cut influence now. France اور جرمنی بچے ہیں رشیا کے انفلوئنس سے، اینڈ بریکسٹ کی وجہ سے یو کے از ان ڈائر اسٹریٹس. میں اکانومسٹ کا ایک اور آرٹیکل پڑھ رہا تھا بڑا انٹرسٹنگ، یونائٹیڈ کنگڈم اور انٹائڈ کنگڈم، مطلب یونائٹڈ کنگڈم بھی الگ ہوتا جا رہا ہے. ایکچولی اس نے اتنا زیادہ مطلب بیکاز یہ پرفیکٹ سسٹمز ہو نہیں سکتے تھے، پرفیکٹ ایکویلٹی یا مٹیریل جسٹس نہیں ہو سکتی تھی، تو لوٹ مار ہو گئی جس سے یہ سارا بریک اپ ہوا ہے. اب وہ وائٹ سپریمسٹ ادھر بڑے تکڑے ہوئے ہیں. ڈائنا فرانسس کیونکہ وہی تھاٹ یہ ممی ڈیڈی سیکولر ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ تھاٹ پروجیکٹ کرتی ہے، تو اس نے ٹرمپ کو گیدا ہوا ہے، گو کہ ٹرمپ از مائی ہیرو. اور امریکہ کو وہ کر رہا تھا فوکس کہ انٹرنیشنل ارینا سے ہم باہر نکلے. اب دیکھیں بش کی بائیڈن کی، ابھی میں کہتا ہوں جنوری 20 کو ہی ٹک اوور، فیبرری، مارچ، اپریل 3 مہینے ہوئے ہیں انٹرنیشنل سٹیج پہ جتنی اس بندے کی بےزتی ہو چکی ہے ہر جگہ، چائنا سے، روس سے، باقی جگہ، افغانستان سے ایون ہی ہیڈ ٹو پل آؤٹ. زلمے نے بات نہیں اس کی سنی اور وہ ڈائلاگ ختم طالبان نے کر دیا، ٹھیک ہے نا جی. تو ایک بالکل ہی عجیب قسم کا آج جو چیڈ میں ہوا ہے از اے کلیئر سگنل کہ دے ہیو ٹو موو بیک، یہ دے ہیو ٹو پل آؤٹ. انہوں نے اسرائیل کو پراکسی بنا کے تکڑا کر کے ادھر کھڑا کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی. اب ان کے اسرائیل کے انٹرسٹ سیکیورڈ ہیں. تو اس آرٹیکل میں ڈیانا فرانسس نے کہا کہ ایران مسلم پاور روس کے ساتھ ملے گی قبضے کے لیے، اور چین، اس نے تو نہیں کہا ہے، میرے نزدیک یہ چین وغیرہ کے لیے پاکستان ایک فورس ہوگی فار طالبان. اینڈ یہ دوسرا، ایک طرف شیعہ فورسز، ایک طرف سنیز کا، یہ چین روس مل کے یہ اناج روٹی پہ جو تکلیف میکرون کو تھی کہ یار یہ چیچنیا میں نہیں ادھر لڑا یہ مسئلہ، اور ادھر آگے اس نے ہمارے ہسٹری کے پروفیسر کو مار دیا. یہ نئے ورلڈ آرڈر کے معاملات ہیں جو میں کافی دیر سے جو میرا مطالعہ ہے، اور فلسفی اور ہسٹری جتنی میں نے کوئی 2000 سال سے پڑھی ہے پرانی، تو اس میں میرا یہی خیال ہے کہ ڈیانا فرانسس از اگین سارٹ آف اے پیڈ جرنلسٹ. اس نے ایک اپنا اسی طرح سیموئل ہنٹنگٹن وغیرہ کی طرح، اور اس کو میں نے دیکھا بڑا وائرل کیا جا رہا تھا ٹویٹر پہ، اور کہ ابھی سے کسا جا سکے پورے ویسٹ کو کہ غر غر کر کے، جیسے وہ چیختی ہوتی ہے ریچل میڈوز CNBC میں، وہ باہر آنے کو MSCNBC کے کیا جو چینل ہے وہ باہر آنے کو کر رہی ہوتی ہے، PhD ان پالیٹکس بائی پولر. تو وہ بھی اس کی بھی یہی ہوتی ہے، یہ ہو گیا روس نے یہ کر دیا. وہ بڑی گریجولی زی اور پیوٹن بڑی کول کام چل رہے ہیں، آرام آرام سے اسپریڈ افیکٹ ان کا چل رہا ہے. ان کو کوئی تکلیف نہیں کہ کل کس نے آنا ہے. اگر ادھر کاش ٹرمپ کو رہنے دیا جاتا تو پھر آئی تھنک پوری ورلڈ ہی بٹوین the 3 people رہ جاتی، مسٹر ٹرمپ، پیوٹن اینڈ سی. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. دا ڈویژن ان دا ویسٹ، ٹھیک ہے، ول سرٹنلی بی سوئسائڈل ایز فار ایز ویسٹ
grip on the international politics is concerned. ہاں اپنے ملک وہ ٹھیک رکھ سکتے ہیں، جرمنی، فرانس، امریکہ، ان کے فنڈامنٹلز بڑے اسٹرانگ ہیں، بٹ ناٹ یو کے یا باقی کنٹریز جیسے. ڈو ریڈ دیٹ آرٹیکل. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.